دو صورتیں، سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اب آپ اندازہ کریں اس صورت کے حسن کا کہ صورت اللہ نے اتاری اپنی تعریف سے ختم کی تمنا پہ، کیا غیر المغضوب علیہم، مغضوب علیہ لوگوں کے پیچھے نہیں چلنا۔ مغضوب علیہ لوگوں کی مثال کیا ہے؟ پچھلے جمعہ میں نے ایک بات بتائی تھی اور میں نے کہا تھا کہ ساری نہیں بتاؤں گا کہیں ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے، نہیں ایسی بات بھی نہیں ہے، لیکن وہ 5 خصلتیں ہیں جن پر اللہ کا غضب اترتا رہتا ہے، اور جن پر اللہ کا غضب اترتا رہتا ہے وہ کبھی پھلتے پھولتے نہیں، خوشحال نہیں ہوتے۔ پہلی بات میں نے پچھلے جمعہ بتائی، ما ظہر الغلول فی قوم الا القى اللہ فی قلوبہم الرعب، کہ جس قوم میں خیانت اور کرپشن آ جاتی ہے اللہ اس قوم کو خوف کا شکار کر دیتا ہے اور دوسری قوموں کا خوف اس میں ڈال دیتا ہے، اور وہ ہر وقت ڈرتے ہیں۔ جیسے وہ یہ آج کل چلتا ہے نا یہ چکر، اس کو جی باہر کی اشیاء ہو گئی، پتہ نہیں اثرات ہو گئے، دیکھا ہوگا آپ نے، وہ ڈرنے لگ جاتا ہے، بچے ڈرتے ہیں، رات میں ڈرتے ہیں، دن میں ڈرتے ہیں، ایسے ہی حالانکہ کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہوتی اور خوف کا شکار ہو جاتے ہیں، پھر دم کرنا پڑتا ہے۔ ایسا خوف ان قوموں کے اندر اللہ ڈال دیتا ہے جو قومیں کرپشن اور خیانت کرتی ہیں، بددیانتی کرتی ہیں۔ اور اس کی وضاحت میں نے پچھلے جمعہ کر دی تھی۔ دوسری شرط کیا ہے؟ آپ نے سنا ہوگا آج کل اچانک موت آ جاتی ہے، ٹھیک ٹھاک موت آ گئی، گھر سے ڈیوٹی گیا موت آ گئی، ڈیوٹی سے گھر آ رہے ہوئے موت آ گئی۔ اچانک اموات کی وجہ پتہ کیا ہے؟ اچانک اموات جو ہو رہی ہیں، ہم نے تو کرونا کے پیچھے لگا دی نا، یہ کرونا بھی اللہ کی طرف سے کوئی امتحان تھا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت لائے ہیں، موطا امام مالک کی پچھلے جمعہ میں نے وضاحت کی تھی، ولا فشاء الزنا فی قوم الا کثر فیہم الاموات، جس قوم میں زنا عام ہو جائے اس قوم میں اموات کثرت سے ہوتی ہیں، اچانک اموات، بلا وجہ موت آ جاتی، نہ بیمار نہ کوئی مسئلہ نہ کچھ، مر گیا۔ یعنی یہ زمین پر اتنی بری وبا ہے زنا اور فحاشی کا عام ہونا، تندرستی میں ٹھیک ٹھاک میں بس ایسے ہی مر جاتے ہیں، اور یہ نشانی ہوتی ہے کہ اس قوم میں فحاشی اور زنا عام ہے، جس میں کثر الاموات، موت کثرت سے ہونے لگتے ہیں۔ سنتے رہتے ہیں آپ بھی، چلتے پھرتے بندہ مر جاتا ہے، ایسے ہی مر جاتا ہے، کوئی وجہ ہی نہیں، سمجھ ہی نہیں آتی، صبح ناشتہ کیا 9 بجے مر گیا، ایسے ہی۔ اس پہ غور کرنا، گرد و نواح میں یہ آسیب کی طرح ہے زنا، کوئی نظر آنے والی چیزیں نہیں ہیں کہ کیسے یہ ظاہر ہوں گی علامتیں کہ یہاں اس قوم میں زنا عام ہے یا اس قوم میں خیانت عام ہے۔ خیانت عام کی تو مثال آپ کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ کا ملک جو ہے نا دنیا کا سب سے بڑا کرپٹ اشرافیہ کا ملک ہے، یہاں تو عدالتیں بھی بددیانتی کا ریکارڈ قائم کر رہی ہیں، لیکن جس قوم میں جس علاقے میں اموات کثرت سے ہوں وہاں زنا زیادہ ہوگا، یہ نشانی بتائیے۔ اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ یہ ساری چیزیں نہیں پوچھو، یہ ہمارے گریبان میں جھانکیں گے تو ہم خوف سے لرزیں گے۔ تیسری چیز، ولا نقص قوم المکیال والمیزان الا قطع عنہم الرزق، جس قوم میں ناپ تول میں کمی ہو جائے، کمی بیشی، اس قوم پر رزق تنگ کر دیا جاتا ہے۔ سارا ملک ہم بدحالی کا شکار ہے، سوچتے ہی نہیں ہے کیوں ایسا ہے، زور لگائے جا رہے ہیں، قرضہ لیے جا رہے ہیں، مقروض ہوئے جا رہے ہیں،
لیکن بددیانتی ختم نہیں کرتے، بے ایمانی ختم نہیں کرتے۔ یہاں بددیانتی اور بے ایمانی ختم ہو جائے تو ہم دنیا کو قرض دیں، اور جب نہیں تھی تو ہم جرمنی کو بجلی دینے والے تھے، چائنا کو بجلی دینے والے تھے۔ اب دنیا سے ہم گیس مانگتے، وہ گیس ہی نہیں دیتے۔ اپنی دھرتی سے گیس نکل رہی ہے، ہم گیس باہر سے مانگتے ہیں، کیوں؟ وہاں سے کمیشن آئے گا، ہے نا بددیانتی۔ یہ اللہ کے حبیب نے 1500 سال پہلے پاکستانیوں کی رگ رگ کی علامتیں بتائی ہوئی ہیں، صرف ہمیں ڈھونڈنے میں تکلیف ہو رہی ہے، ہمارا ریسرچ سرور ختم ہو گیا ہے، سرچ نہیں کرتے ہم کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، کس وجہ سے جا رہے ہیں۔ دنیا آگے جا رہی ہے، ہم پیچھے واپس جا رہے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ اس کی وجوہات کیا ہیں۔ ہمارے ملک میں غربت بڑھ رہی ہے، لوگوں کے ہاں غربت کم ہو رہی ہے، اور اتنے خوشحال ہو رہے ہیں کہ تمہارے ملک کے مہاجرین کو کہتے ہیں ہمیں دے دو۔ کہا نا برطانیہ نے لے بھی گیا ایک جہاز تمہارا مہاجرین کا، یعنی اس کو کوئی خوف نہیں۔ ہمارے ملک میں کیا کہتے ہیں، 2 بچے ہی اچھے، یعنی کہاں رکاوٹ لگائی؟ خدا کی قدرت پہ۔ اور کہاں رکاوٹ لگائی؟ جہاں تمہارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ میں امت کی کثرت کی وجہ سے باقی انبیاء پر فخر کروں گا، انی مکاثر بکم الامم۔ دوسری امتوں پر ہمارے نبی ہمارے زیادہ بچے ہونے کی وجہ سے فخر کریں گے، اور ہم 2 بچے ہی اچھے۔ کہاں یعنی ہم نے ہر وہ کام کیا ہے جس سے خدا سے جنگ لازم آتی ہے، جو قدرت خداوند میں تھا ہم نے اس کو روکنے کی کوشش کی ہے، جو ہمارے بس میں تھا وہ ہم نے نہیں روکا۔ کیا فرمایا؟ وَلَا نَقْصَ قَوْمٌ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا قَطَعَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّزْقَ۔ جس قوم میں ناپ تول میں کمی بیشی آ جائے، وہ جتنی مرضی ٹکرے مارے، ان کا رزق نہیں بڑھے گا۔ قطع اللہ عنہم الرزق، اللہ ان کا رزق تنگ کر دیتا ہے، کاٹ دیتا ہے، کٹوتی لگا دیتا ہے۔ 1000 روپے کی دیہاڑی کرے گا، 500 روپے ملیں گے۔ ایسے ہے نا ہمارے ساتھ، محنت زیادہ ہے، مزدوری کم ہے۔ 24 گھنٹے اوور ٹائم ہم لگاتے ہیں، لیکن گزارا نہیں ہوتا، لیکن سوچتے نہیں ہیں کہ یہ ناپ تول میں اچھا پھر ہم کیا کہتے ہیں، وہ کر رہا ہمیں کیا ہے۔ یہ مجموعی قوموں پر مسلط آتے ہیں عذاب، شخصوں پر کبھی نہیں آتے، افراد پر نہیں آتے، قومی بے حسی پر اللہ کی پکڑ آتی ہے، اور ہم بحیثیت قوم اس مرض کا شکار ہیں۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ وَلَا حَكَمَ قَوْمٌ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا فَشَا فِيهِمُ الدَّمَ۔ وَلَا حَكَمَ قَوْمٌ بِغَيْرِ حَقٍّ، یہ کیا ہے؟ جس قوم کی عدالتیں حق پر فیصلے نہ دیں، انصاف کے فیصلے نہ دیں، ہے نا غور طلب۔ یہ ہمارے معاشرے کی بیماریاں ہیں، بڑی محنت کر کے ڈھونڈنی پڑتی ہیں، کہنے سے ڈر لگتا ہے، کیونکہ جتنی ہمارے اندر عیب ہیں وہ بیان ہو چکے ہیں پیشن گوئی کے طور پہ۔ نبی علیہ السلام نے، موطا امام مالک کی روایت ہے، حبر الامہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اس روایت کو لائی، کیا فرمایا؟ وَلَا حَكَمَ قَوْمٌ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا فَشَا فِيهِ الدَّمَ۔ جس قوم میں عدل پر فیصلے نہ ہوں وہاں خون کرنا حلال ہو جاتا ہے۔ ہو رہا ہے نا قتل و غارت، اس میں قتل و غارت پھیل جاتی ہے جہاں عدالتیں عدل نہ کریں۔ آپ کے کراچی میں کیا ہوتا رہا، بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے، آپ کے پختونخوا میں کیا ہو رہا ہے، آپ کے پنجاب میں کیا ہو رہا ہے، اس سے پہلے آپ نے بنگالیوں کے ساتھ کیا کیا، یہ سارا بوجھ عدالتوں پر ہے، کیونکہ فیصلہ عدالت نے کرنا ہوتا ہے، آرڈر حکومت نے کرنا ہوتا ہے، قانون حکومت نے بنانا ہوتا ہے۔ یہ تفریق سمجھا کریں، کل حشر کا دن ہوگا نا، جو قاضی ہوں گے ورزا بہا قاضین، جو اللہ کے حبیب ابی بن کعب رضی اللہ عنہ صحابی رسول لائے ہیں کہ یہ کتاب کو امام بناؤ اور اس کے فیصلوں پہ راضی ہو جاؤ، یہ کل پتہ چلے گا۔
اور اس کی نشانیاں پھر ظاہر ہوتی ہیں. کیا؟ وَلَا حَكَمَ قَوْمٌ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا فَشَاءَ فِيهِمُ الدَّمَ. جس قوم کی عدالتیں عدل پر یا منصف عدل پر فیصلہ نہ کریں اس قوم میں قتل و غارت عام ہو جاتی ہے. جب حق مارے جاتے ہیں تو پھر قتل و غارت ہوتی ہے. یہی ہوتا رہا یہاں پہ، اور اس میں ہمارے ادارے بھی ملوث ہیں. خاص طور پہ جو لینڈ سے متعلقہ ادارے ہیں، جو لینڈ سے متعلقہ ادارے ہیں، ٹارگٹ کلنگ کے بنیادی وجہ وہ ادارے ہیں. ایک ایک کی 4 فائلیں بناتے ہیں. یہ ہماری امراض ہیں. ہم اس کو امراض بس ایسے ہی سمجھتے ہیں معمولی. یہی تو امراض ہیں جو ہمیں کینسر کی طرح کھا رہی ہیں، ٹی بی کی طرح نڈال کیا ہوا ہے. جب ایک پلاٹ کی 4 فائلیں ہوں گی تو کچھ تو خون ہوگا یا نہیں ہوگا. اور یہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 1500 سال پہلے فرمایا تھا کہ وَلَا حَكَمَ قَوْمٌ بغیر حق الا فشا فیہم الدم. جس قوم کے اندر انصاف کے فیصلے نہ ہوں وہاں کچھ تو خون ہوتا ہے، قتل و غارت ہوتی ہے. اور یہ ساری قتل و غارت ناانصافی کی وجہ سے ہے. اگر عدالت میں بیٹھا جج ہر طرف سے آنکھیں بند کر کے عدل اور قانون کے مطابق فیصلے کرے تو کوئی کسی کا حق نہ کھائے. آپ نے دیکھا ہے کہ ٹانگا اور گھوڑا، جب اس کو گھوڑے کو ٹانگے میں لگاتے تھے، وہ پرانے زمانے، ابھی تو نہیں دیکھا ہوگا، تو اس کی آنکھوں کے سائڈوں پہ ایسے لگا دیتے تھے، سائڈیں لگاتے تھے کہ وہ ادھر ادھر نہیں دیکھے. ایک جج کو ایسا ہونا چاہیے، بس وہ صرف قانون اور آئین کو دیکھے اور فیصلہ دے دے. نہ زمین پھٹے گی نہ آسمان گرے گا، عدل قائم ہوگا، خوشحالی آئے گی. اور 5ویں چیز ولا خطر قوم بعہد الا سلط علیہم عدوہم. بد عہد قوم پر اللہ غیروں کو مسلط کر دیتا ہے، دشمنوں کو، غیروں کو نہیں، اس کے دشمنوں کو مسلط کر دیتا ہے. جو عہد کی خلاف ورزی کرتے ہیں، معاہدوں کی پاسداری نہیں کرتے. یہ جو ایگریمنٹ کرتے ہیں نا، یہ آپ کے ایک صدر نے کہا تھا کہ یہ کوئی قرآن و حدیث نہیں ہے، یہ ایگریمنٹ ہی قرآن ہے. قرآن کے ساتھ بھی ہمارا ایگریمنٹ ہے. ہم اس ایگریمنٹ کو، یہ جو لکھے ہوئے ملتے ہیں، بنے ہوئے ملتے ہیں، ٹینانسی کے اور سیل اور پرچیز کے، یہ قرآن ہے. قرآن جس عہد کو آپ نے لکھ لیا اس کو کبھی توڑنا نہیں. جو اس عہد کو توڑتا ہے وہ ایمان سے نکل جاتا ہے. ہم سمجھتے ہیں یہ انگلش میں لکھا ہوا ہے، ایسی کوئی بات نہیں. ایک عہد ہے، یہ زبان ہے، ایمان ہے. مومن اپنے ایمان سے نہیں پھرتا، اور مومن کی شان یہ ہے کہ وہ یتبع غیر سبیل المومنین، بے ایمانوں کے راستے پر نہیں چلتا. 5ویں چیز کیا ہے؟ بڑے آرام سے آج میں نے بتائی، حالانکہ ٹائم لے لیا، لیکن یہ 5 بیماریاں 5 کی 5 ہم میں موجود ہیں. میرا خیال ہے کوئی ایک ایسی بیماری بھی نہیں جو پاکستانی معاشرے میں نہیں ہے. اور ہم نیچے ہی نیچے پھٹکتے جا رہے ہیں، پھڑکتے جا رہے ہیں. سوچتے نہیں ہیں کہ اس چیز کو ہم اپنے آفیسز کی شان بنائیں، اپنے اداروں کی شان بنائیں. یہ 5 چیزیں لکھوائیں ایک اچھے رائٹر سے اور ترجمے کے ساتھ لگائیں کہ تباہی والی قوموں کی یہ علامتیں تھیں، لہذا ان چیزوں سے ہم باز آ جائیں. 5ویں چیز ولا خطر قوم بالعہد الا سلط علیہم عدوہم. جو قوم معاہدوں کی پاسداری نہیں کرتی ہے، اللہ ان پر ان کے دشمنوں کو مسلط کر دیتا ہے. حکم کرتے، حکم ایاک والمعصیہ. ایاک کہتے ہیں بچو، کھڈا آ جائے نابینا کو کہتے بچو، گاڑی آ رہی ہو تو ہم دوسرے ساتھی کو کہتے بچو. نبی علیہ السلام نے ایسے کہا بچو والمعصیہ، اللہ کی نافرمانی سے. فإن المعصیۃ حل سخط اللہ. جو قوم اللہ کی نافرمانی کرتی ہے نا، اللہ اس پر اپنے غضب کو حلال کر دیتا ہے. غضب کون سا؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ان قوموں کو اللہ مغضوب علیہ میں ڈال دیتا ہے، اس کوٹے میں لے جاتا ہے جو اللہ کی نافرمانی کرتی ہیں، جو ان 5 بیماریوں کا خیال نہیں رکھتی. اسی حدیث کے ساتھ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایاک والمعصیہ، ان بیماریوں سے بچو.
معاہدے توڑنے سے بچو، کرپشن سے بچو، زنا سے بچو، میزان ناپ تول میں کمی بیشی سے بچو، اور غیر منصفانہ فیصلے کرنے سے بچو، نہیں تو اللہ تم پر اپنے غضب کو حلال کر دے گا، رزق منقطع کر دے گا۔ تڑپتے رہو، محنتیں کرتے رہو، کٹوتی ہو جائے گی، قطع اللہ عنہم الرزق، اللہ ان کے رزق میں کٹوتی لگا دے گا۔ زیادہ محنت کرو گے آدھا رزق آئے گا۔